صفحہ نمبر 96 آیت نمبر 174 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ الی آخری۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اب فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو لا ولد یعنی لا وارث کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں۔ ان امرؤ، اگر ایک آدمی ہلاک وفات پا گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو نصف حصہ ترکے کا ملے گا، وہو یرثھا، اور اگر بھائی زندہ رہا بہن وفات پا گئی تو یہ بھائی میراث لے گا، لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو پورا حصہ۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے کل ترکے کا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَالنِّسَاء، اگر بہن بھائی دونوں ہوں، فَلِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، تو پھر 2 بہنوں کا حصہ ایک بھائی کو ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر میراث کا خیال نہیں رکھا، اپنی مرضی پہ چلے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میراث کے متعلق پوچھتے ہیں، کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کلالہ کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور وفات پا جائے۔ بعض جگہوں پہ لاوارث پہ بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ جب آدمی وفات پا جائے تو یہ ایک مختصر سا باب ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث میں کہ جس نے علم کا ایک باب سیکھ لیا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب 1000 رکعت نوافل کے لیے کم سے کم 1000 منٹ درکار ہیں۔ تو یہ مختصر سا باب ہے، ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی مرد یا عورت ہو، انسان وفات پا جاتا ہے تو اسلام میں اس کے 4 حقوق پیوست ہو جاتے ہیں اس کے مال کے ساتھ۔ جو مال اس سے پیچھے رہ جائے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور ترکہ میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تجہیز و تکفین جس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کے مال میں سے حق یہ ہے کہ اس کو کفن خریدا جائے۔ قبر اگر مشترکہ قبرستان ہے تو اچھا، اگر نہیں ہے قبر کی جگہ خریدنی پڑتی ہے، فرض کیا تو بھی اس کے مال سے وہ جگہ خریدی جائے گی۔
قبر کھودنے کا خرچہ اگر کسی علاقے میں ہو تو سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین ہے۔ اس کے بعد جو مال بچ گیا اب ان کے قرضے جو اس نے قرضے لیے ہیں وہ قرضے ادا کریں گے۔ پھر اگر قرضے نہیں تھے یا قرضے تھوڑے تھے اس کے بعد بھی مال بچ گیا تو اب وصیت ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تو عربوں میں تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ آدمی جب سمجھ جاتا تھا کہ میں قریب المرگ ہوں تو جو مال اس کے پاس ہوتا تھا اس میں سے کچھ اعلان کر دیتا تھا کہ اتنے پیسے فلاں یتیموں کے لیے، اتنے پیسے فلاں جگہ پانی نہیں ہے کنواں کھودا جائے، یا فلاں مدرسے کے لیے وغیرہ وغیرہ کار خیر۔ تو اس میں ثلث کا قانون ہے۔ شریعت میں کسی نے اپنے مال میں وصیت کی تو تیسرے حصے سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر زیادہ وصیت کرے گا بھی تو وہ صرف تیسرے حصے میں لاگو ہوگا۔ جیسے فرض کیا ایک آدمی مر رہا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے 5 لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم کریں اور 5 لاکھ روپے میرے ورثاء کے لیے۔ تو اس نے 5 لاکھ کی وصیت کی، کل مال 10 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ 5 لاکھ میں وصیت جاری نہیں ہوگی۔ وصیت صرف ثلث میں 1/3 حصہ جو 3,33,300 کچھ لگ بھگ۔ وصیت کی ادائیگی کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو تو ہم وصیت پہ عمل کریں گے، اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر تو ہے نہیں، یا وصیت کی نہیں تھی یا وصیت کا مال دینے کے بعد بھی مال بچ گیا تو اب ورثاء کا حق ہے۔ اب ورثاء کا دائرہ ہے کہ ان میں مال شریعت کے جو مخصوص حصے ہیں ان کے مطابق تو وہ ورثاء کے حقوق ہیں، اور مختلف انداز سے شریعت میں ہر وارث کا اپنا حق ہے۔ کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے تو اب ان کی بہنوں کا اس میں حصہ ہے۔ نرینہ اولاد ہے، اب بھائی کے حصے میں بہن حصہ کا مستحق نہیں ہے۔ باپ مر گیا تو واضح ہے کہ بہن ایک حصہ اور بھائی 2 حصے۔ اسی طرح شریعت نے تمام رشتہ داروں کے حقوق مرتب کیے ہیں۔ خاوند مر گیا، بیوی رہ گئی، یا بیوی وفات پا گئی، خاوند رہ گیا، تو دیکھیں گے اولاد ہے کہ نہیں۔ اگر اولاد ہے تو پھر جو ہے اس کا حصہ 8واں ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھائی حصہ۔ زوجین میاں بیوی کا آپس میں ایک وفات پا گیا تو دوسرے کا 4تھائی حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی موت سے پہلے ہی اپنا سارا کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے بالفرض، ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی اپنی حیات میں سب کچھ تقسیم کرتا ہوں، تو پھر وہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح کسی وجہ سے دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں،
ایک بیٹا بڑی خدمت کر رہا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، علاج کا بھی خرچ کر رہا ہے، 3 بیٹے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے یہ کیا کہ جائیداد یا اور کوئی مالیت تھی تو اس بیٹے کو زیادہ دیا اور ان کو کم دیا۔ یہ کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، لیکن جب یہ وفات پا جاتا ہے تو اب چاروں برابر ہیں، اب ترجیح نہیں ہوگی، ترجیح اپنی زندگی میں دے سکتا ہے۔ اور بالخصوص تقریباً شہری ماحول میں تو کسی درجے میں ہے یہ چیز، دیہاتی لوگ اس باب میں بڑے کمزور ہیں کہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو حصہ بالکل نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھیں یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ ایک فرضی حکم ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، تو ان کا حصہ ان تک پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ نہ کرنا یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ جس کو دے تو اس پہ کم نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ نے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل دیا ہے، لیکن یہ ڈبل پہ بھی راضی نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے سارا میرا ہو جائے۔ حرص کی تکمیل نہیں ہے۔ اور بعض علاقوں میں یہ ایک مروج انداز یہ بھی ہے کہ میں نے تو بہن کو کہہ دیا ہے، بیٹی کو کہہ دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں لیتی۔ جس علاقے میں اکثر بیٹی کو اور بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا، اس علاقے میں صرف منہ سے کہنا کافی نہیں ہے۔ اگر بہن نے کہا کہ میں نہیں لیتی، یہ کافی نہیں ہے، یہ بندہ گناہگار رہے گا۔ اس علاقے میں جہاں پہ اکثر عورتوں کو حصہ نہیں مل رہا، وہاں ترتیب یہ ہے کہ آپ ان کا حصہ علیحدہ کرو گے، ان کے قبضے میں دو گے، یا ان کی زمین کی جو مالیت بنتی ہے وہ آپ ان کے حوالے کرو گے۔ یہ آپ کی جو زمین ہے اس کے پیسے ہیں یا یہ زمین ہے، کم سے کم 6 مہینے 4 مہینے وہ اپنے پاس قبضے میں یہ مال یہ زمین رکھے گی۔ پھر اگر 4-6 مہینوں کے بعد خواہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میری اولاد نہیں ہے یا میری اپنی زمینیں زیادہ ہیں، میرے بھائی میں آپ سے نہیں لیتا، نہیں لینا چاہتی، یہ واپس لو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 6 مہینے 4 مہینے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کا حصہ تھا اور اس کو مل گیا ہے، یہ بہن اور بیٹی اس پہ قبضہ کر چکی ہے، اس میں اپنی زمین میں فصل کاشت کر چکی ہے، قبضہ تمام علاقے میں پتہ چل جائے کہ شریعت میں حصہ تھا اور اس کو بھائیوں نے اپنا حصہ دیا ہوا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر 6 مہینے سال بعد واپس کرتی ہے تو جب خواہ نہیں لیتی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایسے کہہ دینا کہ جی یہ لے لے اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لیتی، تو اس پہ یہ شرعاً نجات نہیں پا رہا، یہ آدمی گناہگار ہے۔ اس لیے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سفید ریش علماء طلباء سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہنے لگے ابھی وفات پا گئے، تقریباً 70 سال اس کی عمر تھی، یہ 3-4 سال پہلے وفات پا گئے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ اپنے علاقے میں تقریباً یہ 10 بستیوں میں تو میں نے غور کیا کہ جس نے اپنی بہن اور بیٹی کو حصہ نہیں دیا اس کا مال ترقی نہیں کرتا، اور جس نے دیا ہے اس کو اللہ ایسے راستوں سے مال دیتے ہیں کہ کسی کا خیال بھی نہیں رہتا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم اسی کا ارشاد فرما رہا ہے، یستفتونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں لا وارث لا ولد کے متعلق، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کلالہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان امرؤ کلالہ یعنی وہ آدمی ہلاک جو وفات پا گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، لہ اخت، اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو بہن اس کے نصف ترکے کی حقدار ہے، وہو یرثھا،
اور یہ آدمی اگر پیچھے رہ گیا اور بہن وفات پا گئی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان لم یکن لہا ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو بہن کی، تو یہ بھائی پورے حصے کا مستحق ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو ہوں یعنی دو بہنیں رہ گئیں، لا ولد بھائی وفات پا گیا، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا دو بہنوں کو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کوئی ایسا آدمی وفات پا گیا کہ اس کے بہن بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں، دونوں افراد ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر بھائی کو یعنی بیٹے کو وہ دگنا حصہ ملے گا، دو بہنیں ایک بھائی کے برابر۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ یہ واضح طور پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ علم رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ میراث صحیح شریعت کے مطابق تمام مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك